باپ بیٹا اور روح القدس کے نام سے آمین۔ میری طرف سے سب بہن بھائیوں کی خدمت میں سلام پہنچے۔ آج میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج خوشخبری کا پیغام میں آپ سب سے شیئر کرنے والا ہوں۔ میرے عزیزو، کرسمس کا موقع نہ صرف سب مسیحیوں کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے خوشخبری کا پیغام ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 7 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ جی ہاں میرے عزیزو، یہ وہی مقدس ترین ہستی ہے جو بن باپ کے دنیاوی طور پر پیدا ہوئی۔ یہ وہی ہستی ہے جب مقدسہ مریم کو خوشخبری ملی تو حضرت جبرائیل نے مقدسہ ماں مریم سے کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہی ہستی ہے کہ جس رات وہ دنیاوی طور پر اور ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لائے تو اس رات آسمان پر ستاروں میں تبدیلیاں آ گئیں، کیونکہ سورج، چاند اور ستاروں کا مالک خود دنیا میں تشریف لا رہا تھا۔ عزیزو، یہ وہی ہستی ہے جس رات پاک فرشتے نہ صرف پاک آسمان میں بلکہ زمین پر بھی خدا کی تعریف و تمجید کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ جب ہم مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 14 آیت میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، اور یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم والا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ میرے عزیزو، کرسمس کا تہوار تمام مسیحیوں کے لیے بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے خوشخبری کا پیغام ہے۔ ہم یسایہ 9 باب اور اس کی 2 آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے، جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ اور اسی نور کا یسایہ نبی اپنے صحیفہ میں باب 60 میں بھی ذکر کرتے ہیں، لکھا ہے، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوگا۔ میرے عزیزو، اسی نور کا ذکر ہمیں مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کے پہلے باب میں ملتا ہے۔ جب ہم مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں دیکھتے ہیں
تو لکھا ہے حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا. وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. میرے عزیزو، دنیا کا حقیقی نور ہمارا مسیح خداوند ہے. ایسا نور جو دلوں کو روشن کر دیتا ہے، ایسا نور جو زندگیوں کو روشن کر دیتا ہے، جو ہمیں گناہوں کی طریقوں سے نکال کر اجالوں میں لے آتا ہے. میرے عزیزو، یہ وہی نور ہے جو نور الہی ہے، جو نور حق ہے اور راہ حق ہے. میرے عزیزو، وہی اول اور آخر ہے، وہی ابتدا اور انتہا ہے، وہی الفا اور اومیگا ہے، وہی ازلی اور ابدی ہے، جس کی حاکمیت کا اخیر نہیں ہے. میرے عزیزو، جب ہم ملاکی نبی کی کتاب دیکھتے ہیں، ملاکی نبی کی کتاب ملاکی نبی کی کتاب میں دیکھتے ہیں ملاکی نبی کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں، دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگاں اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا. ہاں، عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا، رب الفاج فرماتا ہے. میرے عزیزو، اس آیت مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو رسول کو اپنے آگے بھیج رہا ہے اور جس کے آگے بھیجا جا رہا ہے وہ ایک ہی ہستی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جس رسول کو مسیح خداوند کے آگے بھیجا گیا وہ یوحنا استواگی ہے. میرے عزیزو، مسیح خداوند کے دنیا میں تشریف لانے کے بارے میں ہمیں پرانا عہد نامہ میں بے شمار پیشن گوئیاں ملتی ہیں، اور کائنات اس بات کی منتظر تھی کہ کب مسیح خداوند اس دنیا میں تشریف لائیں گے. عزیزو، مسیح خداوند سلامتی کے شہزادے ہیں، اور مسیح خداوند چاہتے ہیں کہ ہم اس کے نور میں شامل ہو جائیں اور ہماری زندگیوں سے نفرتیں، کتورتیں، دشمنیاں، جادوگریاں، برے منصوبے، بری خواہشات، حسد پن ختم ہو جائیں، اور اس کی جگہ پر ہماری زندگیوں میں صلح اور سلامتی ہو، محبت ہو، جمانگت ہو، بھائی چارہ ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو. میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کرسمس کے موقع پر اپنی زندگیوں میں خداوند کو اپنائیں تاکہ ہم بھی اس نور کا حصہ بن جائیں. خداوند ہماری زندگیوں میں ایسے ہزاروں کرسمس لائے، اور جس طرح سے ہم مسیح خداوند کی دنیا میں ظاہر
ظاہری طور پر تشریف آوری کو منا رہے ہیں، جب اس کی آمد ثانی ہو تو اس وقت بھی ہم خوشی خوشی اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم صحیح طور پر کرسمس کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ آمین۔